والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاہ سے تساں تلے بہ گئے ہو، مزہ نہیں آتا. تھوڑا صوفہ پیچھے کرے نا بیٹا، شاہ سے بھی تھبا میں. قابل عزت و احترام سامعین ذی وقار، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، کم کار دے دہاڑاں وچ اللہ دا دین سنن واسطے وقت کڈ کے آونا اے تساں دوستاں دی بہت وڈی قربانی ہے. میں دل دی گہرائیاں نال دعا گو ہاں، پیکر اخلاص، یادگار اسلاف، اللہ المکرم حضرت مولانا غلام یاسین صاحب زید مجدہ قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئے، اللہ حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. چار شیاں میں عرض کرنیاں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خیر و عافیت نال تے سلامتی نال بغیر کوئی تکلیف ڈٹھے جنت دے اندر داخل تھیمنا چاہتا ہے تا چار کم کرنا ضروری ہے.
انسان دہاڑے قیامت دے پریشانیاں تو ہی بچ ونجے، مصیبتاں دا سامنا ہی نہ تھیوے تے خیر خیریت نال تے عافیت تے سلامتی نال جنت نصیب تھی ونجے، ایدے تو وڈی نعمت انسان واسطے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تھی، مکہ مکرمہ چھوڑا، مدینہ طیبہ تشریف گھن گئے۔ حضور ہن وڈے پریشان، اپنا گھر بار تے اصلی وطن جم جا جتھا ہوئے او چھوڑ کے ایک دوجھے علاقے پرے جوان کے ڈیرہ لاونا اے کوئی تھوڑی قربانی نہیں۔ قرآن پاک دے الفاظ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ آیت نمبر 85 سورت دران سورت القصد 20واں پارا۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی دی حالت پہنچے مقام جوفا تے، اے تقریباً اج دے لحاظ نال 150 کلومیٹر باندھے۔ اللہ کریم نے مقام جوفا تے قرآن پاک دی آیت نازل کی تھی، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جرے اللہ نے قرآن پاک تورے دے نازل کیتا ہے، فرض بمن انزلا، قرآن پاک نازل کرنے والا اللہ تورے نال وعدہ پیا کرے دے، لرادک الی معاد، میں اللہ کریم بڑی عزت اکرام تے احترام نال تو اگو مکہ شریف واپس بھی گھن کے آسام۔ آیت مبارکہ نازل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دی پریشانی ختم تھی گئی۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد قباء دے نال اج بھی او جھا کھڑوتی ہے، جتھاں مدینہ شریف دے لوگاں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال کیتا۔ ساتھی صاحب کو گھن گیا کہ اے او جھا ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ہتھاں دے اندر ہاتھ پا کھڑوتیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھین تے بچیاں جھوم جھوم کے آنکھن لگیاں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ بچیاں کھڑ لگیاں مدینہ شریف دے راون والے لوگو، تساں 14ویں دے چند دا بہو ڈٹھے ہو سن، ہر مہینے تو چڑھتا دے 14ویں دا چند چمک دے، اساں بچیاں کو اللہ دی ذات دی قسم سچا 14ویں دا چند ساگو آج نظر آیا آمنہ دا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سن دیاں تے خوشی دیاں جس ویلے پہنچیا مدینہ طیبہ دے شہر وچ، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرن واسطے اپنے بھی این، پرے بھی این، یہودی بھی این تے عیسائی بھی این۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانیاں دیکھن واسطے بڑے بڑے یہودیاں دے علماء کرام بھی آ پہنچے. اے میرے سامنے دوجا پارا تے سورت دا نام ہے سورت البقرہ. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. آیت نمبر 146 سورت البقرہ دوجا پارا پہلا صفحہ. یہودیاں دے عیسائیاں دے علماء جنہاں کو اللہ نے تورات و انجیل دا علم عطا کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایویں سنجان دے ہن جویں ابا اپنے پتراں کو سیاںدا ہوندا ہے. نام پارا سورت نا سورت الاعراف. اے میرے سامنے آیت نمبر 157 کھلی ہوئی ہے. فرمایا الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا نشانیاں تورات شریف وچ اللہ لکھ چھوڑیاں ہن، انجیل شریف دے اندر بھی لکھیاں ہوئیاں ہن. یہودیاں دا ایک بہت وڈا عالم ہے آمنہ دلال دی زیارت واسطے. حسین اوندا نا ہائی سین نال نا سواد نال حسین. درخت چڑھا کھڑوتا ہم میوہ پیا لہنا ہم. آپ بیان کریں دن یکدم آواز لگ گئی جو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنین. میوہ چڑنا تک میں کو بھول گئے. بخاری شریف دے اندر حدیث ہے جلدی جلدی میں تلے لتھا آئے عام صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمہ دیچ. حدیث پاک دے اندر یہودیاں دے عالم دے لفظن آکھنا دا فلم مارائے تو ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھام اور افضل وجہہ لیس بوجہ کذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور دیکھن نال میرے دل بھی جو آواز نکلی یہ چہرہ جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکتا. جڑیاں آسمانی کتاباں وچ نشانیاں لکھیاں ہن او بھی سامنے آ گئیاں. تورات و انجیل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی لکھی ہوئی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سر دے وال ونگرے حسین سدھے وال نہیں ہونے. یہ بھی نشانی سامنے آ گئی. آسمانی کتاباں وچ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی لکھی ہوئی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ علی جری سفیدی ہے اے جرا چٹان دے اے سفیدی زیادہ سفید ہو سی جی اکھ دے اندر سیوں دی گول گول اے زیادہ گلی سیاہ ہو سی. اے نشانی بھی سامنے آ گئی. آسمانی کتاباں وچ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بھی نشانی لکھی ہوئی ہے. آپ دی قد مبارک چھوٹی بھی نہیں ہونی بہت زیادہ اچھی تے لمبی بھی نہیں ہونی سونی ڈھکی ہوئی درمیانی قد ہونی ہے. اے نشانی بھی سامنے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی چاہ کے حسین نے 3 سوال کی دن جرہ یہودیاں دا آنے مئی عرض کرن لگا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اے 3 سوال تورے سامنے پیش کرنا. ان 3 سوالوں دا جواب اللہ دے سچے پیغمبر تو بغیر کوئی نہیں دے سکتا. پوچھو. آکھن لگا حضرت اے دسو قیامت دی سب تو پہلی نشانی کیری ہے. نمبر 2
جیرے ویلے اللہ دے مہمان جنتی جنت دے اندر قدم رکھے سن اللہ دی طرفوں سب تو پہلے کیری شے نال انہاں دی مہمان نوازی تھی سی اللہ اپنے جنتی مہماناں کو سب تو پہلے کیری شے کھوے سی تریجی گال جیری پوچھی بندے نے جیرے ویلے انسان دی شادی تھی وے شادی تو بعد اولاد جم دیے کہیں اولاد دی شکل ابے نال رل دیے کہیں اولاد دی شکل اماں نال رل دیے کیوں پتر یا دھی دی شکل ابے نال کیوں رل دی مل دی ہے پتر دے دھی دی صورت اماں نال کیوں رل دی مل دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی محفل وچ یہودیاں دے عالم دے 3 سوالاں دے جواب دیتے لیکن اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی طرفوں جواب جبریل امین گھن کے آیا اے میرے سامنے 27 پارہ سورت دنا سورت النجم فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آیت نمبر 3-4 سورت النجم 27 پارہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں بندے دے سوال کا جواب دے وے دین تے شریعت دی کوئی گال کرے اپنی مرضی نال نہیں کرے دا اللہ دی وحی تے اللہ دے حکم نال کرے دے جھگڑا ختم اور میں ایک مسئلہ درمیانی عرض کرنا چاہوا سبق دے آنا 7واں پارہ سورت سورت الانام تے آیت نمبر 59 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا وَعِندَهُ مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول ہن غیب دی چابیاں کو بھی اللہ کریم تو بغیر کوئی نہیں جاندا اے تا 7واں پارہ آئی 12واں پارہ سورت نا سورت ہود آخری آیت فرمایا وللہ غیب السماوات والارض آیت نمبر 123 آسمانہ دے اور زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے 26 پارہ سورت نا سورت الحجرات یہ میرے سامنے 26 پارہ کھلا ہوئے سورت الحجرات آیت نمبر 18 فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض شک نہ کرے دنیا والو آسمانہ دے اور زمین دے غیب دا علم رکھنا صرف اللہ ہے 28 پارہ سورت نا سورت الحشر یہ میرے سامنے سورت الحشر تے آیت نمبر 22 کھلی ہوئی ہے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اللہ تو بغیر کوئی عبادت دلیک نہیں دلیل کری ہے اگے غیب تے حاضر دا علم رکھنا اللہ صرف اللہ تا عبادت دلیک بھی صرف اللہ ہوں جیرا جملہ سنا منا اس سے غور کرے سارے دوست عالم الغیب دا صرف اللہ ہے اگر اللہ اپنے پیاراں کو کوئی گال دسا چھوڑے اللہ کوئی شے سنا چھوڑے کوئی معاملہ دکھا چھوڑے
اللہ کریم دے دساون نال اللہ دے دکھاون نال اللہ دے دساون نال اللہ دے پیارا کو پتہ لگ سکدا ہے اے ترے میرے لفظاں دے دوستاں نے غور کرنا ہے اللہ دکھاوے چا اللہ سناوے چا اللہ دساوے چا تا مخلوق کو پتہ لگ سکدا ہے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ سناوے اللہ نہ دساوے پوری کائنات دی پتہ کہ کوئی نہیں لگ سکدا بڑیاں مثالن میں دو مثالاں دکھینا تے بس وقت آنا کہ میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل پہلی آیت فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پہلی آیت سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ شریکاں تو پاک سمجھو اللہ کو کہ اللہ کریم نے رات دے چند لادیاں وچ اپنے خاص بندے کو سیر کرائی اللہ کریم مسجد حرام تو گھن کے مسجد اقصی تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو گھن گیا ہے بخاری شریف دے اندر لفظین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الحتیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کعبہ شریف دے نال جڑی تھوڑی جہی جھا بچی ہوئی ہے جڑا کعبہ شریف دا حصہ ہے مکے دے لوگاں کو حلال دے پیسے کھٹ گئے انہاں کعبہ شریف دے کمرے کو چھوٹا جا کیتا آج بھی طواف حتیم دے باہر کیتا میں دے آپ فرمائیں میں حتیم دے اندر ستا پیا ہم جبریل امین سواری ہن کے آیا حضرت سواری دے سوار تھیو رب العالمین دا حکم ہے بیت المقدس سمجھنا ہے جتنا اللہ کو منظور ہے رب العالمین اتے بھی گھن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری دے سوار تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جتھاں سواری دی نظر پہنچ دی ہے اتھاں سواری دا قدم پہنچ دا ہے دین جھیڑے دا نا نہیں دین فساد دا نا نہیں دین لڑائی دا نا نہیں دین تا پیار محبت سمجھن سمجھاون دا نا ہے سارے عالم اسلام دا چکر لاؤ ایک علاقہ نہیں ماکھا سارا عالم اسلام جیرے بھی مکتب فکر دے عالم تو پوچھو ہر عالم نے جواب دیونا ہے واقعی مولوی صاحب مسئلہ ٹھیک بیان کر گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے منجن لگے جبریل امین سواری گھن کے آیا ہے آپ سواری دے سوار تھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہے مسئلہ حل تھی گیا حضرت جیرا سفر واسطے سواری دا محتاج ہوئے وہ ہر جاتے حاضر ناظر نہیں ہوگا جرا ہر جہاں تے موجود ہوئے وہ سواریاں دی لوڑ نہیں ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اتے جتنا اللہ کو منظور ہے رب العالمین گھن گیا واپس بھی اللہ گھن آیا اللہ دیر کتنی لگی آئی فرمایا لیلان میں اللہ کریم نے رات دے چند لادیاں وچ اتنا لمبا سفر اپنے محبوب کو کرا چھوڑا جیرولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مکے والے لوگوں نے گال سنائی آکھن لگے دشمن اسد نے منے دے کیوں بھائی ساکو کئی مہینے لگ دے نا بیت المقدس ونجن واسے تیز رفتار سواریاں تے کئی مہینے لگ دے واپس ولن واسے تے تو سا رات دے چند لادیاں وچ ایڈا لمبا سفر کر کے آ گئے ہو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میں دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے
کھڑکیاں کتنی روشندان کتنے نا حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم دے اندر کھڑوتے ہیں جرے حتیم دا ہون میں ذکر کی دے دوستان دے سامنے مکے اللہ سوال کی دے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی ون لگے نا اتھا میں دوستان جملہ سنے نہ ہونا اللہ فرمایا پریشان نہیں تھی ونا میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تا او تھی وے جیدے سائیں کوئی نہ ہوئن اللہ میں کوئی دروازے دیکھن تا نم گیا بیت المقدس دے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا اللہ سارے پردے بھی چالے جو ہٹا چھوڑے اللہ بیت المقدس نو میرے سامنے کر چھوڑا دشمن سوال کرے دے گئے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے جواب بیان کرے دے گئے جھگڑا ختم اللہ دکھاوے چاہ اللہ دساوے چاہ اللہ سناوے چاہ پتہ لگ سکتے اللہ نہ دکھاوے نہ سناوے نہ دساوے پوری کائنات دے اندر پتہ کہ کو نہیں لگ سکتا اے میرے سامنے تیرواں پر مالک کائنات دی لارب کتاب فرمایا فصلت اللیر قال ابوہم منی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون آیت نمبر 94 سورت یوسف دے 13واں پارا چاند میلہ دا پندھائی پھر آمہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو وچ من کے جا رکھا ہے اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں نسایا قافلے والے ہیں بوکا لڑکایا نے حضرت یوسف علیہ السلام بوکے کو چمٹ گئے کاٹ کے مصر دی منڈی جوانوے چانے اللہ ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں نسایا شہزادے بن کے وزیر خزانہ دے محل پہنچ گئے اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں نسایا 7 سال بے قصور جیل دے اندر گزارنے پہ گئے اللہ ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں نسایا 7 سال علی امتحان تو بعد اللہ مصر دی بادشاہی نصیب کر چھوڑی اللہ ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں نسایا پھر آخ اللہ منگانین یوسف علیہ السلام کنک بھی دیتی حضرت یوسف علیہ السلام دی بھیجی ہوئی کنک یعقوب علیہ السلام گھر دے اندر کھاندے بیٹھیں تے اللہ نہیں رسایا تے جیرے ویلے اللہ نسامن تے آئے 40 سال گزر گئے اللہ تیری قدرت قربان ونیا ولم فصلت اللیر قال ابوہم منی لاجد ریح یوسف پھر حضرت یوسف علیہ السلام دا چولا گھن کے مصر بھی ٹرن لگے درمیان دے اندر سینکڑا میلہ دا پندھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر وچ استقبال کرن دی تیاری شروع کر دیتی سارے بال بکان جمع چاکیتے نے پوترے ڈوترے فرماؤں لگے میری گال نہ مذاق نہ سمجھے گپ نہ سمجھے انی لاجد ریح یوسف میں ابا جان یعقوب علیہ السلام کو 40 سال تو بعد اپنے وچھڑے ہوئے پتر حضرت یوسف دی خوشبو آندی پئیے اللہ نہ ڈساوے 3 میل دا بند ہوئے کھوج پدر پیا ہوئے اللہ نہیں ڈسینا ہوگا ڈساون تے آوے سینکڑا میلاں دے بند تو چولے دی خوشبو پہنچا دینا ہوگا ایو تاکیدہ سمجھ آ گیا اللہ ڈساوے پتہ لگ سکتے مخلوق کو اللہ نہ ڈساوے پتہ کہ کوئی نہیں لگ سکتا ایکو کم کرے جی کسے پرسید اد گم کردہ فردن
کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنانش ندیدی بگفت حوالے ماں بر کے جہانس تمہیں پیدا ودی گردم نہانس حضرت یعقوب علیہ السلام تو کہیں بندے سوال کیتا حضرت خود وچ پتر پیا ہے تو کو پتہ نہیں لگا 40 سال بعد چولے دی خوشبو کی میں پہنچ گئی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا ایندی مثالی میں ہے کہ میں آسمان تے لسک چمکے بجلی چمکے ساری زمین تے چاننا تے روشنی تھی میں دیئے آسمان تے لسک نہ ہوئے ساری زمین تے اندھارا ہوں دے وہی علی لسک نہ چمکے نال کھوچ پتر پیا ہوئے ساگو پتہ نہیں لگ دا ہوں دا تے واہی والی لسک چمک ونجے 40 سال بعد چولے دی خوشبو بھی اللہ پچا دے دے تریجا پارام سورت دانا سورت البقرہ اے میرے سامنے پہلا صفحہ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ آیت الکرسی دے الفاظ ایک چھوٹی جائیں شہد بارے چا جتنی اللہ دی معلومات اللہ کریم دی معلومات دا کوئی بھی مکاملہ نہیں کر سکتا تے اللہ دے علم دا پتہ ہی کہہ کو نہیں لگ سکتا اتنا پتہ لگ سکتا بما شاء جتنی اللہ دی مرضی ہوئے جتنا اللہ دکھاوے چاہ جتنا اللہ سناوے چاہ جتنا اللہ دساوے چاہ اتنا پتہ لگ سکتا ہے پہلا سوال یہودیاں دے عالم دا قیامت دی پہلی نشانی کریے دوجا سوال سب تو پہلے جنتی کری شے جنت ون کے کھاسے نا تیجا سوال اولاد دی شکل ابے نال یا اماں نال کی میرل دیے ترے سوالان دا جواب آمنہ دلال سنایا اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی وحی نال میں سبق تے آ گیا جی حضرت حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول اشراط السماء فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دی نشانیاں وچوں سب تو پہلی نشانی ہے موں وڈی بھا نکلنی ہے لوگ بھا کو دے کے ڈر سن ای پاسوں سج نکل دے ڈبھار لے پاسوں جمع تھیونا شروع کرے سن ڈلال پاسے بھج دے وے سن بھا پچھو پچھو تے لوگ اگوں تاشر الناس من المشرق الى المغرب ابھار لے پاسوں ڈبھار لے پاسوں ہن کے ڈلہا تک بھا دے ڈر دی وجہ تو سارے لوگ ہکی جھات جمع تھی ویسے نا بھا دا نکلنا لوگاں کو جمع کر دیونا قیامت دی پہلی نشانی ہے اچھا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں دسو دوجھا جرہ میں سوال کیتا ہے سب تو پہلے جنتیاں کو اللہ مہمان نوازی واسطے اللہ تو اللہ کری شے کھوے سی سائی تا صحبت ہے نا آلہ شے بڑی مہمان نوازی ہے ماسا عزیز صاحب سارے بڑے بھائی نا جب بڑے رابطہ تھی ہے نا میں کہا صحبت خاصا واسطہ کرنا نا دار ہے نا کہ صحبت نہ بڑے خوشی نہ لکھے ڈاڑھی کھوے سوں کے میں کہا میں تو صحبت تو محروم تھی گیا ڈیرے چھوڑا صحبت خاصوں بھائی بڑا لطف آیا ہے صحبت توڑی بھی یاد ہے بڑی لذیذ ہے
سب تو آلہ خوراک، سب تو آلہ پہلی کیری شے اللہ نے مہماناں نو کھواونی ہے۔ حور و قصور و غلمان رنگ رنگست، حور و قصور و غلمان رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان رنگ رنگست، خدا خود میزبان مائی جاست، غذا برخان مہمان رنگ رنگست۔ آلہ تو آلہ نعمت اللہ کریم نے جنت دندر کھوامنیاں نا تے کیرے انداز نال کھوامنیاں نا۔ اے میرے سامنے 24 سپارہ تے سورت نائے سورت حامیم سجدہ فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آیت نمبر 31 سورت حامیم سجدہ دے 24 پارا۔ دنیا دا قانون ہے مرضی مہمان دی نہیں چل دی، لفظاں تے اور کرنے دوستا، مرضی میزبان دی چل دیئے، جیری شاید جاوے مہمان دے سامنے چا رکھے، مرضی میزبان دی چل دی ہے مہمان دی نہیں چل دی۔ اللہ کریم نے فرمایا اس مقام اچھا میں اللہ جنت یا بڑے مہمان واسطے قانون تبدیل چا کرے ساں، جنت داخل کرن تو بعد اللہ اعلان کر رہے میرے مہمانوں آج میں اللہ دنیا لا قانون تبدیل کر چھوڑے، تساں مہمانوں میں اللہ میزبانا، تواڈی مرضی اگو ٹرسی، میں اللہ میزبان دی مرضی پچھو ٹرسی۔ میں کو لوان دا موسم میں حدیث پاک یاد ہونا ہی ہے، پہلے ذہن کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی، مہاجرین صحابہ بھی ہن، انصار صحابہ کرامی حاضران۔ ہن پہلے ایک گال ذہن ہی رکھا ہے سارے دوست، مہاجرین کو کھیتی باڑی دا طریقہ نہیں آندا، ہل چلاونے تے بی چھڈنے تے کنکاں تے یہ مہاجرین کو پتہ کو نہیں۔ کیوں؟ مکے شریف دی زمین دے اندر کھیتی باڑی ہو بھی نہیں سکتی، کالے سیاہ پہاڑ، سارے دے سارے مہاجر صحابہ ایک تاجر تے کاروباریان، تجرے مدینے شریف دے انصارن، اے حل چلے نیان، بی شٹے نیان، باغ لے نیان، کاش کرے نیان، اے زمیندارن۔ موٹے لفظ، مہاجر صحابہ تاجر تے انصاری صحابہ زمیندار، یہ ہوں ذہن ہی رکھنی ہے گال، اگو حدیث سنے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت دے اندر ہی جنتی کو خیال آسی دل وچ، ہائے کاش میری زمین ہویا، ہل چلاواں ہاں، بی سٹاں ہاں، پانی لاواں ہاں، بد انتظار کر ہاں جو فصل جمپ ہوئے، بد ڈاتری ہویا فصل کپا ہاں، بد کھلواڑے تے گھننا وہاں، بد کو صاف کر ہاں، اورنج پا کے جنت علی محل دے اندر گھننا وہاں۔ اے دل جو خیال آسی جنتی بندے دے، اللہ تا دل دے ارادے بھی جان دے۔ 28 پارہ سورت نائے سورت التغابن فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ آیت نمبر 4 سورت التغابن 28 پارہ فرمایا آسمانہ وچ زمین وچ جو کچھ بھی ہے او دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے، جیسے تساں ظاہر کریں دے ہو جیسے لکیں دے ہو او کو بھی جانن والا صرف اللہ ہے، اللہ تا دل دے ارادے بھی جانن والی ذات ہے۔ ساتھی میرے لکھا ہے
اللہ دے مہمان دے دل خیالاں سی زمین ہویا کاشکاری کراں فصل گڈاں کباں ود گھناواں دانے گھاری چ اللہ تا دل دے ارادے جان دے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آنن فانن جنت لی زمین دے اندر حال بھی چل ویسی بیج بھی سٹا ویسی پانی بھی لنگ ویسی فصل جم بھی کھڑو سی اللہ دے حکم نال کبیج بھی ویسی کھلواڑے تے گڈیاں کٹھیاں تھی ویسے نا صاف تھی کہ جنتی بندے دے محل دے اندر کنک پہنچ ویسی ہو سی آنن فانن دیر بھی نہیں لگڑی پہلی دفعہ سوال پیا کرے نا جواب اچھا دیوے جو فرشتے لکھن چاہ فرشتے دل دہات نہ جان دے نہیں تے اللہ اے جواب سوال بخشے دا ذریعہ چاہ بناوے اے چاند لازیاں بھی عمل تھی ویسی اللہ کر سکتے یا نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتے قرآن پاک دے الفاظ تریجا پارا سورت آل عمران اے میرے سامنے سورت آل عمران کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 47 اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون اللہ کے کام دا فیصلہ کرے چا اللہ حکم دے دے کن کام تھی وانیا اے کن بھی سادے سمجھاون واسطے اللہ نے فرمایا ہے اللہ کو حکم دیون دی بھی کوئی محتاجی نہیں اللہ کام دا ارادہ کرے دے کام تھی ویندے جنتی دے دلی خیالا سی زمینی حل چلے کنک کاش کرام جمع تھی وے آنن فانن اللہ دی حکم نال کم تھی وے سی ساری فصل کٹھی تھی کہ صاف تھی کہ جنتی دے محلی پہنچ وے سی آپ نے گال سنائی ایک بدو بیٹھا صحابی جٹ بندہ دیہاتی بندہ جنگلہ دے ڈیرے دے اندر آمن والا بل آپ نے گل مکائیے آنن فانا نے کم تھی ویسی جڑ ساں بھی بول پیا سادہ بندہ الگ حضرت ایک گال میں کراں جی کر جڑ سا بھی آنکھنا گاؤ بدو حضرت جرے بندے دے دل ہی خیالا سی زمین ہوئے میں کاش کراں کنا کوئے کٹھی تھی وے کباں اے مہاجر سا بھی نوس نے حسن انصاری اے کیوں آکھا سا تو سا دسو تو میں خوش تھی ماں اے کیوں آکھا انہوں نے دسی جو مہاجر ہوتا ہے کم جان دی نا اے زمیندارے والا کم تا کریں دن انصاری بس آپ نے گال مکائی صحیح وہ بول پہ کہ حضرت مہاجر نہ اس نے حدیث پاک جائے ایڈے نبی پاک کھلے ایڈے کھلے صاحب آدھر آپ دے موتیاں کو ڈا دے مبارک سا کو نظر آمان لاتا ممکن ہم آقا سچی بھی ہو سی انصاری جیری خواہش جو کرے سی جنتی بس دل ارادہ آسی ما تشتہی انفوذکم ارادے آمن دی دیر بودی فرمائشہ کو پوری صحیح پئی ہو سی لیکن سب تو زیادہ پہلی جری مہمان نوازی او ہی کھوالا بیا پہلے لکھے نا قرآن پاک اے میرے سامنے آخری پارا سورت الغاشیہ فرمایا فیہا سرر مرفوعہ آیت نمبر 13 سورت الغاشیہ آخری پارا جنتی بندے دی قد 6 فٹے میں مثال لینا 6 فٹ قد تیجرے پلنگ دے اتے باونا اس پلنگ 100 فٹ اچھا پیا ہوئے ہوا وچ جہاز جی میں اٹھتے انہیں اتے پیے فضا وچ ہوا وچ تلے کوئی کندھ بھی نہیں کوئی پوڑی بھی نہیں اللہ فرمائے دے فیہا سرر مرفوعہ ہیک نہیں لکھاں کروڑاں ارباں پلنگ پہ حسن جنت وچ لیکن حسن ہوا دے وچ تلو کوئی پوڑی نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی کندھ نہیں مکے دے لوگاں تاڑی مار لیتی
دشمن آکھن لگے اساں اگے بھی آدھے آسے اے قرآن اللہ دا کلام نہیں۔ اللہ دا کلام کہ جیا او کیویں؟ 14واں پارہ سورت النحل، اے میرے سامنے 14واں پارہ سورت النحل کھلی ہوئی ہے، اور رب العالمین دا قرآن اللہ فرمائے دے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ ادھر نمبر 103 سورت النحل 14واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت تھی مکے شریف وچ ایک بندے دی دکان آئی، کدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دکان تے ونج باندھے ان لوہاراں دا کم کرے دا ہائی، بلعام دا نا ہائی، بلعام عیسائی مذہب اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑا پیار کرے دا ہوندا ہائی، حضور بھی کدیں دی دکان تے ونج باندھے آنا، مکے دے لوگاں ڈٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم او بلعام دی دکان تے ونج باندھن جرا لوہاراں دا کم کرے دے، اے اصل روم دے علاقے دراوانا لہائی، عربی نئی، مکے شریف دکان بنائی ہوئی اس، مکے والے آنکھن لگے انما یعلمہ بشر، آمنہ دلال جرا سا کو قرآن سنے دے اے اللہ دا کلام نہیں، وہ روم دا رہن والا مکے شریف دکان بناون والا لوہار وہ قرآن بنا کے دیندا س، وہ بنا دیندا س، اے جو ونج باندھ ہے اے سا کو آگے سنا دیندا ہے، یہ اللہ دا کلام نہیں۔ قرآن دے الفاظ اللہ فرمائے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ شرم کرو آمنہ دلال دے دشمنو، اے بلعام روم دا رہن والے مکے شریف جا کے دکان بنائیس، اے تا صاف عربی زبان بھی نہیں علا سکدا، اصلی دی زبان عربی نہیں، یہ قانون ہے۔ میں ہوں میاں علی چھوڑ گیا، میں جتنی کوشش کرنا اتھو دی بولی میں نہ علا سکدا، بولی میری اپنی ودی ہے، کچھ رل مل گئی ہے شاہ صاحب لیکن کچھ ودی ہے، اون علاقے لی بولی میں نہ لا سکدا جی میں او بولیں گے نا، بندہ ہیک علاقہ چھوڑ ونجے، مثلا مثال میں دینا اتو اساں لگے گئے تے ون ڈیرہ لایا سے پشتو والی ہاتھے، وہ جیویں اساں کوشش کروں نا اساں سریکی والے انہاں وانگو پشتو نہ لا سکدے، جی میں اپنی زبان والے لوگ ہوندے نا۔ اللہ فرمائے شرم کرو آجمیون، اے جرا بلا میں تو صاف عربی بھی نہیں الوا سکدا، کوشش تو کریں دے عربی علاوہ دی، لیکن جی میں مکے والے لوگوں توڑی زبان ہے یہ صاف عربی زبان نہیں علا سکدا، جیرا بندہ صاف عربی زبان نہیں الوا سکدا، ایڈا سونا قرآن پاک عربی زبان والا کی میں بنا کے دے سکدے۔ شاکو نہ کو کیوں پیا مکے والا کو آکھن گے فیہا سرور مرفوعہ، جنتی پلنگ پہ اسے 100 فٹ اچے، جنتی بندے دی کانتا چھوٹی ہے 6 فٹ، میں مثال دیتی ہے، ایک میں اللہ دا کلام ہے، جنتی باسی کی میں پوڑی بھی نہیں، کندھ بھی نہیں، سہارا بھی نہیں، اللہ نے قرآن آیت نازل کی تھی اسے ملے فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خبردار
خبردار یہ اللہ دا کلام ہے، اعتراض نہ کرو مخالفو۔ اگر تسا دنیا نمونہ دیکھنا ہوئے اٹھ گڈے گھنو، مالک دی قد چھوٹی ہے اٹھ دی قد اچھی ہے۔ جس ویلے مالک دے دل دا ارادہ تھی وے میں اٹھ دے اتے چڑھا، مالک اشارہ کریں دے اٹھ جھکا تھی وے دے، مالک سوار تھی وے دے اٹھ اٹھی کھڑوں دے۔ جنتیاں دے دل خیال آسی اسائنا پلنگا دے پاونا چاہوے ہیں، اشارہ کرے سن پلنگ تلے آوے سن، جنتی بہوے سن پلنگ اتے تھی وے سن۔ جنت جنت ہے، امین اچھی اکھے ہے، جی میں اتھا کٹھے نہ اللہ دے گھاری جی ایویں اللہ سا سارے توحیدیاں کو جنت ہی جمع کر چھوڑے۔ سب تو پہلی شے اللہ نے کیری کھمامنی یہ سوال کیتا سے او سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول الطعام یاکلہ اہل الجنہ فزیادت کبد حوت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے جنتی مہمانہ کو جنت داخل کرن تو بعد سب تو پہلے جیری قیمتی ڈش کھوے سی او مچھی دی کلیجی ہو سی۔ حیران تھی گئے سننا لے مچھی دی کلیجی۔ اچھا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ اولاد دی شکل ابے نال کیوں رل دیئے، اولاد دی شکل و صورت اماں نال کیوں رل دیئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے سامان نال اعلان کیتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نضع الولد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس ویلے میاں بی بی دا جوڑا کٹھا تھی دے جیندہ پانی غالب آونجے اولاد دی شکل اسے نال رلویں دیئے۔ بس میں بڑے محتاط الفاظ بولن، ترے سوانہ دا جواب سنن تو بعد یہودیاں دا عالم حسین بول پیا سواد نال حسین آکھن لگا اشہدو اللہ الہ، سارے دوست پڑھو چاہ اللہ کرے خاتمہ کلمے تے تھی ونجے لیکن اچھی آواز نال، زمین گواہ بنے تے فرشتے نوٹ چاہ کرن اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھا سے تے کلمہ پڑھن نال، اگلا جملہ ہور نال سننے سارے دوستاں، کلمہ پڑھن نال خالی مسلمان نہیں بنا، خالی ایماندار نہیں بنا۔ ایماندار تسا دوست بھی ہو تے ایماندار میں بھی ہاں، مسلمان آپ بھی ہو تے مسلمان میں بھی ہاں، لیکن کلمہ پڑھن نال خالی مسلمان نہیں بنا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بھی نال بن گیا۔ جیرے ایماندار کو ہی گلا دے واسطے بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت سنگت نصیب تھی گئی تے خاتمہ بھی ایمان تے تھی اس او صحابی ہے پوری امت دا اتفاق انگال دے ہوتے کہ امت دا کامنا والی امت دے لوگ اپنے سارے نیک عمل جمع کر کے گھننا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دے ایک لادے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ صحابان میں دوستان نے سنے در آنا سرگودی دی تحصیل سہیوال دروازے ہونی کھڑوتے بڑا تاریخی شہر ہے، اُدھا ایک دروازہ ہے خونی دروازہ، پتہ نہیں خونی دروازہ کیوں آدھن واللہ عالم۔ سامنے گراؤنڈ آئی امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر پہ کرے دن گراؤنڈ اچ جرے ایماندار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چاہ گئے، جڑے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے بیعت کی تھی، جنہاں مومناں نو حضور دی سنگت نصیب تھی گئی، او شان پا گئے، مقام پا گئے۔ اے مسئلے بیان تھی دے پیان۔ ایک بندہ گزرا ریڑی ہاتھی چاس آواز لیندا ودائی اون علاقے دی بولی وچ، لے لو گھنو، لے لو اچھے سنگ ترے ودا وچیندائی گھن گھنو سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ زلفاں کو جھٹکا دیتا، فرماون لگے سائیں وال والے ہو میری گال نہیں وے منے دے، ایندی منو چا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ جڑے اچھیاں دے سنگ لگ گئے او ترے، جڑے اچھیاں دی صحبت ہی جا گئے او ترے۔ عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے، ابو بکر عمر عثمان علی یہ تو بھر گئے چاروں پلے، بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑھی اے جئی فیض دی چھلے، او تاج بھی رسول دے نال دفن ہن او رب دا دیکھ فضل لے۔ وڈا نا کیا ہے؟ یہ حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نانا آج تو بات وڈا نا ہو سی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنا کہ حضرت میں تھوڑی زیارت دے آیا، میں باقی یہودی بھی آدھے پہن تھوڑی زیارت کرنے واسطے، لیکن انہاں کو سامنا نہیں جو میں مسلمان تھی گیا، ایمان قبول کر گیا۔ حضرت اے نڈس ہے وہ آدھے پہن سامنے تھے نا یہودی۔ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ پردے دے پیچھے لوگ گئے، یہودی آ گئے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہودیو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیاں بندہ ہے توڑے ویچ وہ یہ رسال عالم ہے۔ ہاں بخاری شریف یہ لفظ ناکھا لگے سیدنا وابن سیدنا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سارا سردار ہے، ابا بھی اندہ بڑا سردار ہے، بڑا عالم ہے، ابا بھی عالم ہے، بڑا شریف، بڑا معزز، بڑا اچھی وقار والا، بڑی عزت احترام والا بندہ ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے نسو یہودیو اگر حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان تھی ونجے وات ایمان قبول کرے چاو توبہ توبہ آزن اللہ منہا اللہ دی پناہ توبہ توبہ کیوں عبداللہ ابن سلام مسلمان تھی وے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا عبداللہ ابن سلام ایمان قبول کرے یا گال یہودیاں کی تھی حضرت عبداللہ ابن سلام پردے جو بہر نکلین آکھا لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ حضرت ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتا یہودیاں ڈٹھے فوراں چیخ اٹھے آنکھن لگے شرنا وابن شرنا اے بھی بہوں برا بندہ ہے ایندہ ابا بھی بہوں بھینا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سلام عرض کی دی حق میں آدھا نا یہ بے خطرہ یہودیاں تو بیمان لوگ انہیں ایک کم کرنا ہے پہلے کیا تھے پین ہون کیا تھے پین یہودی تا چلے گئے بس اب سبق تو میں ہوں شروع کرنے لگا تکڑے بیٹھے ہو سبق تو ہوں شروع کرنے لگا یہ ساری تمہید آئی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دینا اسی محفل وچ جیری محفل وچ میں مسلمان تھیاں ہم ترے سوالان دے جواب سن کے کلمہ پڑھا ہم اسی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 گالیاں بیان کی تیاں فرمایا تدخلوا الجنة بسلام رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
چار کم کرنا تواڈے ذمے، سلامتی تے خیر نال تو کو جنت داخل کرنا رب العالمین دے ذمے۔ اتھوں میں سبق شروع کیتا آئی، ہمیں سب یاد ہے شروع اتھوں تھی آئی سبق، ہوں میں سبق تے آیا۔ اسی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الطعام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوجھے لوگوں کو روٹی کھوائی کرو، کھانا کھوایا کرو، دوجھے بکھے بندے نو روٹی کھواونا تواڈا کم ہے، خیر تے سلامتی نال تو کو جنت بھیجنا رب العالمین دا کم ہے۔ ہن مشکات شریف دی حدیث سناواں۔ دوپہر دا ٹائم آئی، عرب دی گرمی، کڑک دی دھوپ، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف گھنین، آپ رستے دے ٹردے آندن مدینے شریف وچ، اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات تھی گئی، آمنے سامنے آ گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوئے وزیرو اے دساؤں این کڑک دی دھوپ وچ سخت گرمی وچ دوپہر دے ٹائم کیری مجبوری تو کو گھر تو بیر گھن کے آئیے، کیوں بہرے ودے ہو؟ کالا دوئے بول پہ حضرت الجون، حضرت ابوبکر عرض کی تھی حضرت میں گھر پہنچا، حضرت عمر عرض کی تھی حضرت میں گھر گیا، اساں گھر والا کول کھاون پیون دی شے منگی، گھر والا کا گھر دے اندر کوئی شے نہیں، میں کو بھی بھوک لگی ہے، انہاں نو بھی بھوک لگی ہے، اساں بھوک والی مجبوری تو گھر تو بہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمنہ دلال بھی گھر پہنچا، اہل بیت میں سوال کیتا ہے گھر والے ہو کوئی کھاون پیون دی شے گھر یہ کہ نہیں، بھوک لگی ہے، گھر والا کہ حضرت کوئی کھاون پیون دی شے نہیں، جی بھوک والی مجبوری تو آنکو بیر گھن کی آئیے، اوہ بھوک والی مجبوری میں آمنہ دلال نوی بہر گھن کے آئیے۔ میرے دیکھو تا میری ڈونگلیاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی بھوک لگی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بھوک لگی ہوئی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگی ہوئی۔ مشکات شریف حدیث سے لفظ پڑھتا بیٹھا، اور ساتھی میرے دیکھا ہے دل دی کھڑکیاں کھول لے، مہربانی کرو، آپ نو بھی بھوک، صدیق اکبر نو بھی بھوک، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو جھگڑے دی گال ہی نہیں، دین میں عرض کیتا ہے قتل و غارت خون، کچھ تو خون دنا نہیں، پیار محبت دنا ہے، جین دی ذات نور ہوئے او کو بھوک نہیں لگ دی ہوں دی، تے جے کو بھوک لگے اون دی ذات نور نہیں ہوں دی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جتنے بھی فرشتے ہیں سارے نور وچوں پیدا کیتے گئے، تے جڑا نور وچوں پیدا تھی وے او کو بھوک نہیں لگدی ہوندی۔ اے تلی واٹ میں مسئلے نہیں وے، اے قرآن دیا سچائین۔ 12واں پارہ سورت دنا سورت ہود، میں قصہ نہیں سنا منا، میرا سبق رہے ویسی میں اشارہ سنے نا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا،
آیت نمبر 69 میں اللہ دے بھیجے ہوئے نورانی فرشتے انساناں دی شکل بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت ہی چاہ گئے. قالوا سلاما آمن والے مہمان فرشتہ نے آگے حضرت تواڈے تے ایک واری سلام ہوئے. قال سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرے مہمانو تواڈے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے سلام ہوئے. فرق ہے دوہاں دی کلام وچ. سلام سلامتی کو لوئے سلامتی دا معنی خیر ہو گئے جتھاں تواڈا پیر ہوئے اللہ دی طرفوں خیر ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا بھی نہیں گھر چلے گئے. اللہ کریم فرمائے فما لبسا ان جاء بعجل حنیذ اندر ون کے جرا موٹا تازہ بچہ ہائی کو کے بوڑ پکاواں دیر لگ ونجنی ہے جلدی جلدی گوج بھن کے مہماناں دے سامنے رکھانے کھاؤ نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا اگو تے کریں دن مہمان پچھو تے ہٹ دے ویندن. قرآن پاک دلا ملا تاکلون کھاؤ نا. کیا تواڈے واسطے ہی نہ یا مہمان نہیں کھانے. فلما رأیدیہم حضرت انہوں دے ہتھاں کو ڈٹھا ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے لا تصلوا الیہ ہاتھ کھانے والے پاسے لمبے بھی نہیں تھی دے پے پچھو تے ہٹ دے پین ناکرہم واوجس منہم خیفہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈر گئے اے تا میرے دشمن گھر دا کھانا میرا نہیں کھان دے. اس دور دا رواج آئی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے جڑا بندہ کہے گھر وچ روٹی نہ کھاوے آ پانی نہ پیوے آ او دشمن سمجھاویں دا ہائی تے جیرا دوجے دے گھر وچ روٹی دا لقمہ بھی کھاوے آچا ایک نوالا بھی چکھے آچا ایک پانی دا گھڑ بھی پیوے آچا جان قربان کرنے دا ہائی نمک حرامی نہیں کرے دا. یہ میں ہاتھ جوڑی بیٹھا سارے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں ساڑا دور تا نہیں نا جن نال تعلق رکھیں دیں اسے نال بےمانی کریں دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈر گئے. میرے لفظ قابل ہو رہی حافظ صاحب دل وچ ڈر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے. قالوا لا تخف فرشتے آکھن لگے حضرت ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں. ساتھی سر اٹھاؤ تا مرو دکھائے. لوگ سا کو آکھن لگے مولوی صاحب ابراہیم علیہ السلام تا دل وچ ڈرے آن قرآن دے لفظ او جا منہم خیفہ دل وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے. مہمان آکھن لگے ڈرن دی لوڑ نہیں ایندا مانے فرشتے دل دا حال جاندن. جڑے فرشتے دل دا حال جاندن پیر فقیر دل دا حال کیوں نہیں جان دے. سنتے بیٹھے عمر کا جاگ کے بہو جاگ کے خاص طور تے نوجوان ساتھی. حضرت میں درس دیتا میاں علی اسے لیتا سپیکر کھلے ہونے آن میں درس ہی چاکھا بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمایا سوٹا سٹو انہا سٹا سب بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے تے ڈس پہ اللہ فرمایا بھجو نہیں ڈرو نہیں میرے پیغمبر نقصان نہ دے سی نہ پوئی ہوں پکڑنے دا ہوئے سوٹے دا سوٹا آئی. ہوں خیال کریں میں درسی چاکھا بھئی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوں دے غیب جان دے ہوں دے یہ سب میں کو نقصان نہ دے سی یہ اللہ کو بنایا تے ود بے جان سوٹا جمعے ڈر کے بھجن دی کیری لوڑ آئی. معلوم تھی دے عالم الغیب اے جی شان دے باوجود موسیٰ علیہ السلام نن عالم الغیب صرف اللہ ہے. ٹھیک ہو گیا با میں درس مکایا نال علیہ مولوی صاحب سپیکر کھول دیتا اس آگا مولوی صاحب میں اللہ کے گھر بیٹھا قرآن سامنے متا کو مذاق بیٹھا گئے. اس آخر نہیں مولوی صاحب غلط مسئلہ بیان کیتا ہی. موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب کونن ڈر کے تے نس پیان ساپاں دا دے کے نہیں مسئلہ اے نہیں صحیح مسئلہ بیان کر سپیکر کھلن میں سندا پیاں محلے لے سن دے پہ. اصل اے موسیٰ علیہ السلام امت کو سبق دے بنائی سب کو دیکھو تا نس پہ کرو. ادا کیرا حل ہے
یہ گناہگار کن سنن والے شاہ صاحب یہ سبق دینا امت کو سب دیکھو نا بھج پہ کرو اصل تو یہ گال ہے خیال کرے مت کو دھوکھا دے وے ابراہیم علیہ السلام دا دل وچ ڈریان فرشتہ کو دل دے حال دا پتہ کیویں لگ گیا فرشتے آکھن لگے قالوا لا تخف حضرت ڈرو نہیں اللہ دیاں کروڑ رحمتاں ہوئیں شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بھچرا والے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ پیر طریقت حضرت سید نعمت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سارے کابرین کیویں قرآن سا کو سمجھایا نے اللہ کروڑاں ارباں رحمتاں کرے انہاں دے اوتے رب العالمین دا قرآن 14واں پارہ سورۃ الحجر اللہ فرمائے دے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ سَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَاجِلُونَ آیت نمبر 52 سورۃ الحجر 14واں پارہ حضرت ابراہیم دل وچ ڈر گئے اے کھانا کیوں نہیں کھاندے فرشتے دل دا حال نہ جان دے ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈرے تے زبان نال الوا پہ یار میں تواڈے تو ڈرا بیٹھا کیوں میرے گھر دا گوشت تے کھانا نہیں وے کھاندے ابراہیم علیہ السلام زبان نال آکھا تاں فرشتہ کو پتہ لگا جو حضرت ڈرے بیٹھن یہ حوالہ ہے ہن ہاتھ تک کرو سارے دوست سوال حل تھی گیا اچھا دیکھن کیویں حل تھی گیا فرشتے دل دا حال جاننے پتہ کیویں لگا نا ابراہیم علیہ السلام زبان نال فرمایا میں ڈرا بیٹھا تا انہاں کو پتہ لگا انہاں کھا ڈرو نہیں ورنہ فرشتے دل دا حال نہیں جان دے سبق تے آؤ ڈرا تو بیٹھا بھائی کھانا نہیں بھی انہاں حضرت اسا انسان نے کیویں کھانا کھاؤں تو سا کون ہو مہمان آکھن لگی حضرت انا ارسلنا الى قوم لوط یہ آیت نمبر 70 اساں دا نورانی فرشتے ہیں انسان دی شکل بن کے آئے ہیں ویندے پہ تواڈے بھتریجے حضرت لوط علیہ السلام دی نافرمان قوم کو تباہ کرن واسطے اللہ فرمائے لگ دی جاتے میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوتر دیوی تے پوترے دیوی خوشخبری نال دتی ونجے اے خدایا تے پہلے تے دسوا میں وچھا تا نہ کوما حضرت سب کے رب آئی وچھا کون دے پہ ہو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سارے دادا استاد فرمیندیاں یہ آیت پڑھ کے جیندے فرشتے تے عالم الغیب نہیں زندہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تے عالم الغیب نہیں کہ فرشتے عالم الغیب ہوں دے منع کرنا چاہ حضرت وچھا کومن دی لوڑ نہیں فرشتہ نہیں ہٹکا معلوم فی دے فرشتے عالم الغیب نہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دے پیغمبر مہمان سامنے سلام ہی ہوئے جواب ہی ہوئے بڑھایا بھی نے اندر لگے گئے نا لیکن پتہ ہوندہ ہے فرشتے ہی نا کھاون پیون تو پاک ہی نا تا مہمان نوازی واسطے سے بچہ کومن دی لوڑ نہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے ویمہ پارا بھائی عرفان تھکے تو نہ ہو خیال کرے تھکڑا نہیں سبق بہت لمبا ہے دیگر دا بہت ٹائم ہے حوصلہ کر رہا ہے ویمہ پارا سورت دنا سورت النمل پہلا صفحہ فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ
آیت نمبر 65 اعلان کرو میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے مخلوق عالم الغیب نہیں، جنات مخلوق عالم الغیب نہیں، انسان مخلوق عالم الغیب نہیں، عالم الغیب الا اللہ۔ یہ حوالہ ہے وما یشعرون ایان یبعثون، موت تو بعد جنہ کو دھوایا سے کفن پوایا سے جنازے گاہ چاہ کے گھن گئے ہیں، جنازہ پڑا سے غستان گھن کے گئے ہیں، قبر کھٹی سے دفن کر کے مٹی پا کے قبر بنا کے ولائے۔ اللہ قبرہ والے مردے بھی غیب جاننے کے نہیں، اللہ 14 صدیاں پہلے جواب دے چھوڑا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، قبر والے مویا کو تا اپنا پتہ بھی نہیں، ساگو جیدہ کر کے کرویلے قبران جو اٹھایا ویسی۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ نے فرمائے دیں موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تے میرا جملہ اے ہے موت تو بعد قبر والے کو اپنی ذات دا پتہ نہیں تا ساری کائنات دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ سبق تے آؤ لیکن دوستوں میرے سبق سمجھے تو میں کو ہاں نہ جواب تے دیو، جرا نور دا بنایا ہوئے او کھاندا ہوں دے فرشتہ نہیں کھادا، کو بکھ بھی نہیں لگ دی او کھاندا ہی نہیں ہوں دا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں بہ رہے ہو کڑکتی دھوپے؟ حضرت بکھ لگی ہے، آمنے میں نو بھی بکھ لگی ہے، جندی ذات نور ہوئے کو بکھ نہیں لگ دی۔ اچھا ایمیں کروں سارا جرا انصاری صحابی ہے حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی جیا رودا ہے حضرت کدیں آوا میں تیری مہمان نوازی کراہا، حضرت میں دعوت کرنی ہے کدیں تک موقع دیو آچا میرے غریب خانے تے تشریف ہی نہ ہوا اودو نہ منیوں۔ حضرت بسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہاں وزیرہ گناہ اللہ کے ٹر پین حدیث پاک بھی چاہے جنہوں نے حضرت ابو الحیثم دے بوئے تے پہنچے۔ حضرت ابو الحیثم گھر کوئی نہیں، گھر والی جو ڈٹھے تاکھن لگی اہلا مرحبا بسم اللہ جی آیا نو صد بسم اللہ بخیر راغلے حضرت تشریف گھناؤ۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو الحیثم کتھاں گئے؟ گھر والی عرض کی دیا تسا تشریف رکھو نا حضرت آمن اللہ اسی گیا کتھا ہے؟ حضرت مدینہ شریف دے فلانے کھوتوں ٹھڈا مٹھا پانی بھرن گیا تے آمن اللہ اسی تشریف رکھو خوش تھی گئی۔ حدیث پاک بھی چاہے ہائے ہائے کاش تاری زبان عربی ہوں دی علماء کو لطف آندہ ہے کیا ہی مزہ ہے کلامی۔ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ آپ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھا، آپ دے دوہاں وزیران کو ڈٹھا ہے۔ حضرت ابو الحیثم بول پیاتے آنکھن لگا ما احدن اليوم اکرم ضیافا منی۔ ساتھی بیر لکھا ہے ہائے ہائے قربان ونیا کیا ہی کلامی لطف ہے۔ جملہ ہکو غور نال سننے دوستاں۔ حضرت ابو الحیثم آنکھن لگا وہ میری قسمت وہ میرے نصیب، اللہ دی ساری زمین دے اتے آج دی دیوار ساری اللہ دی زمین دے اتے آج دی دیوار جتنے عزت والے مہمان شان والے مہمان میرے بوئے تے بیٹھے نا اتنی شان تے عزت والا مہمان کہیں بندے دے بوئے تے نہیں ہونا۔ سچا خس اس تو بڑا سچ کہہ رہا ہوئے آپ تو بڑی عزت کہیں دی ہو سکتی ہے۔ بس حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا تو زیادہ انبیاء تو بعد کون عزت اللہ ہو سی۔ بھج کے گی حضرت ابو الحیثم خجی دی لڑی کپ کے گھن آیا خوشاں پکی پنڈ بھی ہائی ڈوکے بھی ہن ادھی پکی تے ادھی کچی۔ حضرت کیسا دے دے لوگوں ڈنگے ڈنگے ماشاءاللہ ڈنگے ڈنگے بھی ہن
حضرت بسم اللہ کرو دسترخوان دے جرکھا ایک کیتا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا خوشاں کب کے گھننا ہے پوری لڑی ڈنگے بھی ہیں پکی پڑ بھی ہے ڈوکی بھی نے کی دئی حضرت ابو الحسن رضی اللہ عنہ کی دی حضرت کئی بندے پکی پڑ پسند کریں نے انہیں کہ گڈو کے چنگے لگ دینا کوئی ڈنگے اچھی طرح کھانے انہیں میں ساری لڑی تے خوشاں کب کے گھننا ہے تریہاں قسم دی بھی جہن پیاں جیریاں تو کو پسندوں میں تو ساں کھان دے ونیو میں خوش تھی دا ونیا چھری چچا تیس بکریاں دے واڑے والے پاسے ٹر پیے قربان ونیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمدردی تو خیر خواہ مرشدی میں ہونے نا ہمدرد پیری میں ہونے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ابو الحسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایاک والحلوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے واتے کھیر دے منالی بکری نکو میں لیاری سجے دن لیاری جیری کھیر رے وے حضرت رک گیا لیاری نکو میں بکری ساڑھے واسے بکری کومنی ہے تا سکی بکری کوئے جیری کھیر نہ دیں دی ہوئے کھیر دیمنا بند کر گئی اے مرشد ہمدرد مریدان دا اے پیر ہمدرد اپنے ارادت مندان دا حضرت ابو الحسن رضی اللہ تنو بکری کٹھی جلدی کچھ دا گوش بھون کے کوئی سالن بڑھونا سے گھر والی نو آکھس تے بھی مسئلہ سنگے نے حباب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گھر دے اندر مہمان آگئے جیرے مرد نے خدمت کی تھی ہے جتنا ثواب اللہ مرد نو دے دے مہمان دی خدمت دا کھانا پکاون والی گھر والیاں کو اللہ مرد برابر ثواب عطا کرے دے روٹیاں پک گئیاں دسترخوان تے رکھیاں گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روٹی دے اتے کچھ گوشت رکھ کے اے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی کو دیتیا ان دے دی کئی ٹائم دا فاقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں نعمتاں دا سوال تورے دے ضرور تھی منے میرے دکھائے ساتھی یہ پیٹ ہاتھی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات بھی چاہ گئے خوشہ تلے سٹا دسترخوان دے اتے آکھن لگے حضرت اتنی بھوک تو بعد اتنے فاقہ تو بعد ایسا کو معمولی یہ شیاں ملین انہا دا سوال تھی سی آپ نے فرمایا ہاں آپ دی زبان مبارک دی آیت قرآن دی جاری ہو گئی فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ آیت نمبر 8 سورۃ التکاثر تے آخری پارا دہاڑے قیامت دے ایک نعمت دا سوال تھی سی انہاں نعمتاں دا بھی سوال تھی سی شکر کیتا ہوے کہ نہ وے کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ نعمت استعمال کرے اے لفظ پڑھے الحمدللہ الذی اشبانا وانعم علینا وافضلا اسے موقع تے ہم نے الفاظ پڑھے ساکو رجا کے کھواون والا بھی اللہ نعمتاں دیون والا بھی اللہ فضیلت شان عطا کرن والا بھی اللہ تو الحمدللہ بندہ الحمدللہ آکھے چاہ سارے دعا دے لفظ یاد نہ ہوئن اے الحمدللہ کھن والے نے اللہ دی نعمت دا شکر ادا کر چھوڑا بھئی حدیث یاد ہے یہ وہی سنو چاہ 8واں پارا سورۃ دنا سورۃ الاعراف فرمایا والوزن یومئذ الحق آیت نمبر 8 سپارہ بھی 8 سورۃ الاعراف دہاڑے قیامت دے ترکڑی لگنی ہے ایک پرڑے وچ گناہ دوجے پرڑے وچ نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیرے بندے دا نیکیاں لا پلڑا خالی ہویا الحمدللہ تملأ المیزان ایک دفعہ بندے دنیا چاہ کھائی الحمدللہ ایک دفعہ الحمدللہ آکھنا یہ ہکو الحمدللہ لا کلمہ نیکیاں لے خالی پلڑے نو آ کے بھر چھوڑے سی ایک الحمدللہ
کھانا کھادا دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. میں سناونا یہ چاہنا ہم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے 4 شیاں آپ نے بیان فرمایا ہن ای محفل وچ جی محفل دے اندر میں مسلمان تھیاں 3 سوالاں دے جواب سن کے ایک شے بیان فرمائیاں نے اطعم الطعام دوجھانو روٹی کھواؤ جنت دے اندر سلامتی نال داخل تھی ویسو. نمبر 2 افشو السلام سلام دا رواج زیادہ کرو ایک دوجے نو سلام زیادہ کیتا کرو آسانی تے سلامتی نال جنت داخل دی ویسو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی صحابی آیا آکے عرض کی تا السلام علیکم آپ نے جواب دیتا تے فرمایا ڈاہ. دوجہ صحابی آیا آون جو لگی رہا دی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا وہی. تریجہ صحابی آئے وہاں کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جواب بھی دیتا تے فرمایا تری. سنن والے حیران تھی گئے ڈاوی تری دا کیا مطلب ہے. آپ نے فرمایا جرے بندے نے آکھا ہے السلام علیکم ان دے نام عمالی ڈاہ نیکیاں لکھیاں گئیاں جے نال آکھے ورحمت اللہ ایک وی نیکیاں مل گئیاں تے جیرے نالا کھیوا برکاتہ ان دے نام عمالی چلا 3 نیکیاں لکھوا چھوڑیاں. مضمون بڑا لمبا ہے 2 شیئیں عرض کیتے ہم تے 2 ادھار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں تساں دوستاں دا شکر گزار ہاں. حدیث پاک کی چاہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جرا لوگاں دا شکر ادا نہیں کرنا وہ اللہ دا ہی نہیں کرنا. اے بہت سخت نہارا ہن محنت دیاں مزدوری دیاں تسا ٹائم کڈھے تشریف گھنے ہو. اللہ توری تشریف آوری ساری حاضری ماسٹر صاحب انہوں دا اخلاص محبت شاہ صاحب حضرت باقی دوست صحباب اللہ مل بیٹھ کے بیان کرنا سننا قبول فرما کے آخرت دی بخشے دا ذریعہ بناوے.